فذكر بالقرآن من يخاف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کہا اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ ایک اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی. فَذَرُوهَا، تو اس کا راستہ چھوڑ دو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، دیکھا غلط ارادے سے اس کو نہ چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آن لے گا. یہ کیا تھا؟ یہ اونٹنی کیا تھی کہ قوم نے تقاضا کیا کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول تب مانیں گے کہ وہ سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دے اور وہ باہر آتا ہی بچے کو جنم دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کر دیا. ان سب کی نظروں کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی زندہ، اور اس نے آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً مان لیتے، لیکن ماننا تو انہوں نے تھے ہی نہیں. یعنی ان کا خیال تھا کہ نہ صالح یہ کر کے دکھائے گا اور نہ ہم اسے مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو گیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہیں. کوئی مان لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور کوئی انکار کر دے تو پھر اس کو کوئی الاؤنس بھی نہیں ملتا. ہم پڑھا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آسمان سے ایک تھال ہمارے اوپر اتر آئے کھانے سے بھرا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتار تو دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے نافرمانی کی اس کو چھوڑوں گا بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ منہ مانگی نشانی دکھا دے تو پھر اس کے بعد کوئی رعایت بھی اس نشانی کو دیکھنے والوں کے ساتھ نہیں کی جاتی. اب وہ اللہ کی طرف سے جو اونٹنی تھی، عام اونٹنی تو نہیں تھی، وہ جب چرنے کو آتی تھی تو کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی، اور پانی پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ خشک کر دیتی تھی. بڑے تنگ تھے وہ. یہ کیا مصیبت ہم گلے میں ڈال بیٹھے. حل بڑا سیدھا تھا، مان لیتے حضرت صالح علیہ السلام کو تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ماننا انہوں نے تھا نہیں، حجت ہی کرنی تھی. اب یہ ساری اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا سکسیسر بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر آباد کیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم ہموار میدان میں محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان کی قوم میں سے جو متکبر تھے، سردار، وہ ان سے کہنے لگے جو کمزور تھے. لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے. أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. قالو، تو انہوں نے ایمان والوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ بھی دے کر صالح بھیجے گئے ہیں علیہ السلام ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا، اس پر متکبر کہنے لگے انا بالذی آمنتم به کافرون، تو جس کو تم مانتے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، آخر انہوں نے تنگ آ کر اس اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، بغاوت کی. وَقَالُوا، اور کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین،
تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو اب لو لے آ، ان کنت من المرسلین، اگر واقعی تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہو۔ فاخذتهم الرجفۃ، آخر ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اچھا اب یہ غور کرتے چلے جائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا بارش کا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وہ طویل القامت لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈفرینٹ طریقے سے تباہ کیا۔ زور کی آندھی آئی جو مسلسل 1 ہفتہ چلتی رہی۔ عام ہمارے یہاں جو آندھی ہوتی ہے موسٹلی 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اور اس آدھا گھنٹے کی تیز آندھی آئے تو آپ نکلیں گے تو نہر پر 8-10 درخت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، بل بورڈ جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں، گاڑیوں کے اوپر گرے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ نقصان جو ہے وہ صرف اتنے سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی تیز ہوا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آتی ہے، ظاہر ہے وہ عام آندھی تو نہیں ہوگی، اور وہ مسلسل 1 ہفتے تک 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہے تو اس سے چھڑے گی کیڑی چیز؟ تو اس کے بعد پھر تیسری جو تھی قوم، یہ قوم سمود تھی۔ جب کہا نا کہ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑے سیکیور گھر بنائے تھے کہ ایسے گھر کہ جو آندھی سے بھی متاثر نہ ہو اور سیلاب سے بھی متاثر نہ ہو، یعنی پہاڑ کے اوپر ہوں گے، اونچے ہو گئے، پلس آندھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی ان گھروں میں، سیکیور گھروں میں زلزلہ آ گیا، اور وہیں پر اپنے لیوش گھروں کے اندر، سیکیور ہاؤسز کے اندر اوندھے میں پڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس مقابلے میں کسی کا زور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے تباہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام ان سے مڑے، وقال، اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہاری خیرخواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنے خیرخواہوں سے پیار نہیں کرتے۔ جیسے وہ نا محاورہ کہ جب گدڑ کو موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے، اسی طرح جب انسان کی قسمت کھوٹی ہو جائے تو وہ اپنے محسنوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ بڑھتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، قوم کا اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، کڈو انہوں نے اپنی بستی چ باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ ہدایت ہے اور زندہ ہدایت ہے۔ اس میں جو قصے کہانیاں آئے ہیں یہ پرانے قصے نہیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ سملر سچویشن میں جائیں گے تو آپ کو بالکل یہی جواب سننے کو ملیں گے۔ آپ کے نیبرہڈ میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے، کوئی بدکاری کا اڈا کھلنے لگے، آپ آئیں سامنے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ آپ یہ ایزیوم کریں گے کہ آپ پوری آبادی کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں سامنے، تو ساری کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، بلکہ الٹا کہا جائے گا اخرجوہم من قریتکم،
نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے بچا لیا لوط اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اے نبی دیکھو کیسا برا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکار کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی کے جو نسب ہے اس میں کہیں حرام کا دخل نہیں ہوتا، حرام کا نطفہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، یعنی سب نکاح کے ذریعے سے آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ درمیان میں کہیں کوئی حرام کا نطفہ جو ہے وہ کسی نبی کے نسب میں نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پاک باز عورت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو اپنی پاک بازی کا بھی زوم ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر اوپر سے وہ کافرہ بھی ہو تو ایک بڑا ٹپیکل کردار ہے یہ کہ ساری عمر تو اسے ستایا ہی ہے، ہن سویرے سویرے اٹھ کے چل پئی ہے، یعنی انکار کرنا، کہ آپٹ کرنا کہ میں پیچھے رہوں گی۔ اگر حضرت لوط کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اختیار کرتے ہوئے اگر ان کے ساتھ نکل جاتی تو بھی وہ بچ جاتی، لیکن انہوں نے آپٹ کیا، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے تو اپنے سب گھر والوں سے کہا ہوگا نا بھئی آؤ نکل جاؤ، عذاب آنے والا ہے، تو she opted to remain behind۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانی آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس پورا پورا کرو ناپ اور تول، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو، یعنی جس مال کی قیمت میں نے وصول کر لی ہے اب وہ مال میرا نہیں رہا، بس میرے ذمے صرف اس کی ڈلیوری ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم مانو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے۔ من آمنا، ہر اس شخص کو جو ایمان لائے، بھی اس پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور درپے ہو جاؤ اس کی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر تمہیں اس نے کثرت میں کر دیا۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے جو ایمان لے آیا ہے اس پر جو میں لے کے آیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو تم انتظار کرو، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو کہنے لگے ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار متکبر، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، شعیب ہم تمہیں
اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو نکال دیں گے اپنی بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم تمہیں واپس اپنے دین پر لا کے رہیں گے۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا، اولو کننا کارہین، خواہ ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہو، ہمیں پسند نہ ہو، پھر بھی قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑیں گے، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں واپس چلے جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکال دیا ہے، بچا لیا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اللہ توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان عدل کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، لیکن ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر واقعی تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً برباد ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارہم جاثمین، سو آ لیا ان کو ایک سخت زلزلے نے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ بھی برباد ہوئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب وہاں سے منہ موڑ کر چلے۔ وقال، اور کہنے لگے، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور تمہارا بھلا چاہا، فکیف اسیٰ علی قوم کافرین، تو میں کافروں پر کیسے غم کھاؤں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی نبی کو مگر ہم نے پکڑا، مبتلا کیا ان کو، اس بستی کے رہنے والوں کو، تنگی اور سختی سے، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر بدل دیا ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے، حتی عفوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب پھلے پھولے، وقالوا، اور کہنے لگے، قد مس آبانا الضراء والسراء، کہ مصیبتیں تو پیش آئی تھیں، سختیاں تو آئی تھیں ہمارے بڑے باپ دادوں پر، فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک دبوچ دیا، وہم لا یشعرون، and they had no idea۔ ولو ان اہل القری آمنوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کی کمائی کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ افامن اہل القری، کیا بستیوں والے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے رات کے وقت جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ ان پر عذاب آئے دن چڑھے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پلاننگ سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں، اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کی چال سے بے خوف تو صرف گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا،
کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے پہلے رہنے والوں کے، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم سیل کر سکتے ہیں ان کے دلوں کو بھی، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ نہیں سنیں گے، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کا حال ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول اللہ کے واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ماننے والے نہ تھے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یوں اللہ تعالیٰ سیل کیا کرتا ہے کافروں کے دلوں کو، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو پاس کرنے والا اپنے عہد کا، اپنے وعدے کا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان کی اکثریت کو نافرمان پایا۔